السلام علیکم جی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج میں آپ کو اپنے آبائی گاؤں کی سیر کرواؤں گی، تو یہ صرف ایک ولاگ نہیں، میری زندگی کی یادوں کا ایک سفر ہے جو آج بھی میرے دل میں ویسے ہی محفوظ ہے جیسے برسوں پہلے تھی۔ صبح آنکھ کھلی تو موسم کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے دل کو ایک عجیب سا سکون دیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک خوبصورت سی آواز تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ، ہلکی ہلکی ہوا، کھیتوں سے آنے والی مٹی کی خوشبو۔ یہ سب کچھ ایسے تھا جیسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ شہر کی مصروف زندگی میں شاید ہم ایسی صبح کو بہت یاد کرتے ہیں، لیکن جب انسان واقعی دوبارہ انہیں دیکھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اصل سکون تو یہی ہے۔ میں گھر کے اندر آئی تو آنٹی چائے کے لیے گائے کا دودھ نکالی تھی۔ میں نے سوچا یہ منظر تو ضرور اپنے ویورز کو بھی دکھانا چاہیے، کیونکہ آج کل شہروں میں رہنے والے بہت سے بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے دودھ کہاں سے آتا ہے۔ خود میرے بچوں کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے کون سی کاؤ کا دودھ آتا ہے، ہم کون سا دودھ پی رہے ہیں۔ اتنی محبت سے انہوں نے تازہ اور خالص دودھ نکالا، پھر اسے دودھ کی انہوں نے خوشبودار چائے بنائی اور ہم سب نے اکٹھے بیٹھ کر وہ چائے پی۔ یقین کریں اس چائے کا جو ذائقہ تھا نا، صرف دودھ کی وجہ سے اچھا نہیں تھا، بلکہ اس میں گاؤں کے لوگوں کی محبت، خلوص، اپنائیت، اپنوں کا پیار ہوتا ہے۔ گاؤں کی جو زندگی ہے شاید سہولتیں کم ہیں لیکن سکون بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہاں لوگ آج بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کو عزت دیتے ہیں اور دل سے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہی چیز مجھے اپنے گاؤں کی سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے گھر آ گئے ہیں۔ میرا بیٹا یہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور خاموشی سے کچھ اداس، اور جب بھی آتے ہیں ان کی ایسی ہی کنڈیشن ہوتی ہے، اور اس کے دل میں عجیب سے جذبات ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن امی کا گھر ہے، کہتے ہیں ہمارا گھر ہے، لیکن اداس بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر میرا بھی دل بہت دکھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ چہرے اب یہاں نظر نہیں آتے جنہیں ان کے استقبال کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ان کے نانا، ان کے ماموں، سب کی یادیں دل کو بہت ایموشنل کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ویڈیو کلپ میں نے ایڈ کیا ہے، یہ ہمارا ونٹر ویکیشن میں جب ٹرپ ہوا تھا، ادھر آئے تھے ہم لوگ، یہ تب کا ہے۔ تو میرے بچے جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے آتے اسی گھر میں ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ گھر ہماری امی کا ہے، نانوں کا ہے، تو ان کی کوسچن بھی سیم ہوتے ہیں۔ میں آپ کو دکھانا چاہی تھی کہ ہر دفعہ ان کی سچویشن سیم ہوتی ہے، سیم اداسی ان کے چہروں پر ہوتی ہے۔ وقت انسان سے سب بہت کچھ چھین لیتا ہے، لیکن یادیں جو ہے نا وہ کبھی نہیں انسان کے دل سے مٹتی۔ میں خود بھی کوشش کرتی ہوں کہ ان باتوں کا زیادہ ذکر نہ کروں، کیونکہ جیسے ہی ماضی یاد آتا ہے میری خود کی آواز باہر آتی ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کی کمی پوری کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا وہی گھر ہے جہاں میری زندگی کی سب سے خوبصورت یادیں بسی ہوئی ہیں۔ پرانا گھر وقت کے ساتھ ساتھ کافی خستہ ہو چکا تھا، اس لیے 2024 میں امی نے اسے گرا کر نئے گھر کی تعمیر شروع کروائی۔ ابھی اس کی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہر فصل کے ٹھیکے پر، تو امی اس کام کو آگے کنٹینیو کرتی ہیں۔ مجھے اپنی امی پر بہت فخر ہے، انہوں نے ہمیشہ بڑی محنت اور حوصلے سے ہر مشکل کا سامنا کیا۔ آج بھی وہ اسی محبت سے اس گھر کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ میری بیٹیاں آئیں تو وہ اس گھر میں سکون سے رہ سکیں، ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے اس گھر کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس کو کمپلیٹ کرے، اس میں ہمیشہ ہم لوگ خوشیوں سے رہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں اور اپنوں کی ہنسی اس گھر میں آباد رکھے۔ یہ صرف اینٹوں اور سیمنٹ کا گھر نہیں، بلکہ ہماری یادوں اور دعاؤں اور محبتوں کا گھر ہے۔ جب میں اس آنگن میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ ہم تینوں بہنیں اسی آنگن میں کھیلتی تھیں، کبھی ہنستی تھیں، کبھی لڑتی تھیں، پھر ہماری دوستی ہو جاتی تھی، امی کی آواز آتی تھی، دادی کی دعائیں ہوتی تھیں ہماری، اور گھر کے ہر کونے میں زندگی مسکراتی محسوس ہوتی تھی۔ ساتھ ہی نانا نانی کا گھر تھا۔ آج ہی وہی آنگن موجود ہے، لیکن بہت سے لوگ اب صرف یادوں میں رہ گئے ہیں، خاص طور پر میرے نانا جان۔ انہوں نے ہمیں جتنا پیار دیا شاید وہ الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی ان کی یاد آتی ہے تو دل خود بخود بھر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے نانا جان سمیت میرے ابو جان، میری دادی جان کو اور تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس کے بعد میں قبرستان گئی اور یہ تصویر جو ہے میرے نانا جان کی، جب وہ حیات تھے تو میرے کزن نے ان کی تصویر بنائی تھی۔ وہ جب نماز پڑھنے جا رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو میرے کزن نے ان کی تصویر کلک کر لی، جو اب صرف ہمیشہ یادوں میں ہے ہمارے ساتھ۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں، ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، ہمیں اپنی ماں پر بے حد فخر ہے۔ زندگی نے انہیں بہت آزمائشیں دی، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے ایک سنگل پیرنٹ کے طور پر ہمیں پالا ہی نہیں، بلکہ محبت، عزت، حوصلہ اور اچھے اخلاق بھی دیے، اچھی تعلیم بھی دلوائی کہ آج ہم اس قابل ہیں۔ آج اگر ہم مضبوط کھڑی ہیں تو یہ ہماری ماں کی بے شمار قربانیوں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو سلامت رکھے اور ہماری امی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ ان سب یادوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے گاؤں کی خوبصورتی بھی دکھاتی ہوں، کیونکہ ابھی اس سفر میں بہت ساری یادیں، بہت سے خوبصورت مناظر، بہت سی دلچسپ باتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں پر کبھی ہم بے فکری سے دوڑا کرتے تھے، وہ کھیت ہیں جہاں پر جن کو دیکھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، جہاں ہماری بچپن کی یادیں آج بھی سانس لیتی ہیں۔ جی، راستے میں ہماری زمینیں بھی آئیں گی، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی۔ میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھاؤں اس دفعہ ہماری فصل کیسی ہوئی ہے۔ جی، ہمارے علاقے کا زمینی پانی کافی کڑوا ہے، اس لیے یہاں کھیتی باڑی کرنا اتنا آسان نہیں۔ صرف نہری پانی کی سپورٹ سے ہی یہاں پر فصلیں ہوتی ہیں، جو کسان ہیں دن رات محنت کرتے ہیں، تب جا کر کہیں فصلیں تیار ہوتی ہیں۔ اس سال بارشیں بھی بہت کم ہوئی اور پانی کی کمی بھی رہی ہے، اسی وجہ سے کپاس کی فصل پہلے جیسی اچھی نہیں ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں، بہت کم ہے۔ ہمارے علاقے میں زیادہ تر 2 ہی فصلیں ہوتی ہیں، کپاس اور گندم۔ جب بھی میں کسی کسان کو کھیت میں کام کرتے دیکھتی ہوں تو دل سے دعا نکلتی ہے۔ وہ سخت دھوپ، گرمی، سردی اور بے شمار مشکلات برداشت کر کے ہمارے لیے رزق اگاتے ہیں، لیکن افسوس آج بھی اس کی محنت کا پورا معاوضہ انہیں نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کسان بھائیوں کی محنت میں برکت فرمائے، ان کے رزق میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر راستہ مجھے میرے بچپن کی طرف واپس لے جا رہا ہو۔ بعض اوقات جگہ نہیں بدلتی ہوتی، صرف وقت بدل جاتا ہے اور پھر انسان ان جگہوں پر واپس آ کر خود کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ اس سفر میں ہم گاؤں کی مین سڑک پر آ گئے ہیں۔ جیسے میری نظر سامنے موجود اسکول پر پڑی، میری قدم جیسے خود ہی رک گئے ہوں۔ یہ میرا اسکول تھا، یہیں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی، 7ویں جماعت تک میں پڑھائی اسی اسکول میں کی میں نے۔ اس عمارت کی ہر دیوار، ہر کمرہ، ہر راستہ آج بھی مجھے اپنے بچپن کی کہانیاں محسوس کرواتا ہے۔ میں کافی دیر تک خاموش صرف اس اسکول کو دیکھتی رہی۔ ہم نے بائک روک لی تھی، میں نے اپنے کزن سے کہا یہاں پہ ذرا روک دو، مجھے تھوڑی دیر رکنا ہے، اس جگہ کو دیکھنا ہے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وقت ایک بار پھر پیچھے چلا جائے، پھر سے وہی یونیفارم پہنوں، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلوں، پھر سے اپنے بچپن کی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہنسوں، کھیلوں، وہی بے فکری والی زندگی گزاروں۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن بچپن کبھی دل سے نہیں جاتا۔ اسکول کے باہر یہاں پر ایک انکل ٹھیلا لگایا کرتے تھے، چھٹی ہوتے ہی ہم سب دوڑتے تھے ان کے پاس چیز لینے کے لیے، ٹافیاں، بسکٹ، چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدتے وقت وہی چیزیں ہمیں دنیا کی سب سے بڑی خوشی لگتی تھی۔ یہ سامنے مسجد ہے، میرے بچپن کی بہت ہی یادوں کا حصہ۔ جب کبھی اسکول کی ٹینکی میں پانی ختم ہو جاتا تھا تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہاں پانی پینے بھی آتی ہوتی تھی۔ آج مسجد بھی وہیں موجود ہے، اسکول بھی وہی ہے، راستے بھی وہی ہیں، بس ہم بڑے ہو گئے ہیں، وقت بہت آگے نکل گیا ہے۔ میں نے ایک نظر پوری سڑک پر ڈالی تو دل مزید اداس ہو گیا۔ پہلے اس سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے، ان کی ٹھنڈی چھاؤں میں ہم ہنستے، باتیں کرتے، پیدل جاتے تھے، کبھی دوڑتے ہوئے گھر پہنچ جاتے تھے اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا، نہ گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ آج وہ درخت بھی نہیں رہے، شاید زندگی بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ لوگ، کچھ راستے، کچھ سائے وقت کے ساتھ ساتھ خاموشی سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر ان کی یادیں ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہیں۔ اسی لمحے دل میں خیال آیا، بیٹیوں کا بھی شاید کوئی مستقل گھر نہیں ہوتا، جس گھر میں وہ پیدا ہوتی ہیں، جہاں ان کا بچپن گزرتا ہے، جہاں کی مٹی میں ان کی ہنسی، ان کے خواب، ان کی یادیں بسی ہوتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھر ان کے لیے میکا تو رہتا ہے، مگر وہ خود اس گھر میں مہمان بن کر رہتی ہیں۔ یہ احساس بہت خوبصورت بھی ہے اور بہت تکلیف دہ بھی ہے۔ بیٹیاں وقت کے ساتھ رخصت تو ہو جاتی ہیں، مگر ان کا بچپن ہمیشہ میکے کی دہلیز پر بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اور ایک اور احساس،
ہنستے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کبھی فیصلہ مت کیجیے، ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے بھی دلوں میں بے شمار دکھ چھپے ہوتے ہیں۔ ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہوتی ہے جو ہر کسی کو سنائی نہیں جا سکتی۔ جب بھی میں اپنے میکے آتی ہوں نا، دل خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی۔ امی کا گھر آج بھی ویسے ہی ہے، محبت سے کھلا ہوا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک حسرت ضرور جاگ اٹھتی ہے۔ کاش ابو زندہ ہوتے یا کوئی بھائی دروازے پہ کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہوتا اور دور سے آواز دیتا کہ میری بہنیں آ گئی ہیں۔ شاید وہ کمی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہر اس گھر کو آباد رکھے جہاں والدین کا سایہ سلامت ہو۔ جن کے سائے اٹھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کب دوپہر ہو گئی۔ گاؤں کی یہ چند ساعتیں ایسے گزری جیسے پلک جھپکتے ختم ہو گئی ہوں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ یہیں رک جائیں، کچھ اور دیر انہیں گلیوں میں گزاروں، راستوں کو دیکھوں، یادوں کے سفر کو تھوڑا سا اور جی لوں۔ لیکن زندگی ہمیشہ دل کی نہیں سنتی، وقت کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے۔ ہم واپس گھر آئے، امی کے ساتھ کچھ وقت گزارا، ماموں کے گھر سے کھانا کھایا اور پھر ہم شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں میری سسٹر رہتی ہیں۔ گاڑی چل رہی تھی لیکن میری نظریں بار بار پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہی کچے راستے، کھیت، درخت، گلیاں اور وہی میرا بچپن۔ دل جیسے ہر منظر کو اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا چاہتا تھا۔ سچ پوچھیں تو انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اپنی مٹی کی خوشبو کبھی نہیں بھولتا۔ اپنے گاؤں، اپنے بچپن، اپنے لوگ، یہ سب ہمیشہ دل کے قریب رہتے ہیں۔ آج اس سفر میں مجھے ایک بار پھر یہ احساس دلایا کہ زندگی کتنی تیز گزر جاتی ہے، لیکن جن راستوں پر ہم ننگے پاؤں دوڑا کرتے تھے، آج انہی راستوں پر اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ کل ہم وقت واقعی بہت کچھ بدل دیتا ہے، لیکن یادیں کبھی نہیں بدل سکتے۔ اس پورے سفر میں ایک بات بار بار میرے دل میں آتی رہی، ہنستے ہوئے چہروں کو پیچھے بھی بہت سے دکھ چھپے ہوتے ہیں، لیکن دل کے کچھ درد صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارے دل میں کچھ کمی جو محسوس ہوتی ہے، کاش آج ابو ہوتے، کاش کوئی بھائی دروازے پر کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہوتا۔ لیکن پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں خیر ہوتی ہے۔ میری امی نے ہمیں کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ انہوں نے ایک مضبوط ماں ہی نہیں بلکہ ایک مضبوط باپ کا کردار بھی نبھایا ہے۔ آج اگر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اگر ہم اچھے برے کی پہچان رکھتے ہیں، اگر ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف ہماری ماں کی دعائیں، محبت اور قربانیاں ہیں۔ آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو انسان کے پاس صرف یادیں رہ جاتی ہیں، اور یادیں کبھی کسی کو گلے نہیں لگا سکتی۔ کچھ لوگ بچھڑ کر بھی دل سے جدا نہیں ہوتے، ان کی یادوں کے چراغ کبھی بجھا نہیں کرتے۔ گھر تو وہی رہتا ہے لیکن لوگ بدل جاتے ہیں، بعض دروازے کھلے رہتے ہیں مگر انتظار کرنے والے نہیں رہتے۔